حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قصہ کہ ایک شخص ان کے پاس صحبت میں آتا، دور بیٹھتا، بس چلا جاتا. کتنا بھی ضعیف تعلق اللہ والوں سے ہو، نفع سے خالی نہیں اس پر. کہ جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتنا ہی غفلت سے اللہ کا نام لو تو نفع سے خالی نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہنچ گئے اس کے گھر، اس شخص کے گھر، اور پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا سخت پریشانی میں مبتلا ہوں. جبکہ اس کا سرسری سا ایک تعلق تھا، مطلب کوئی زیادہ قوی تعلق نہیں تھا، دور دور کا تعلق تھا، بیٹھتا تھا مجلس میں اور سنتا تھا اور چلا جاتا تھا، ملتا بھی نہیں تھا. لیکن دیکھیں اللہ والوں کی شفقت، اللہ والوں کی نظر، سبحان، ان کی محبت. پہنچ گئے اس کے پاس. اس نے کہا حضرت پریشانی یہ ہے کہ ڈکیتی ہو گئی، سب مال لٹ گیا. اب حال یہ ہے وہ جو ڈاکو تھا وہ میں جانتا ہوں، یہی علاقے کا ہے، لیکن اس نے خنجر رکھ دیا سینے پہ، کہا کہ قسم کھا کہ اگر میں نے تیرا نام ظاہر کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق، اگر نہیں کھائے گا تو میں تجھے یہ خنجر گھونپ دوں گا تیرے سینے میں. تو میں نے قسم کھا لی. یہ پریشانی ہے. بتا سکتا ہوں سارا مال لٹ گیا ہے، نام بتا سکتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا. وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا. کیا کریں، مجبوری ہو گئی ہے. مجبوری یہی اپنی کہ مجبوری نہیں ہوتی. لیکن یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. فرمایا کہ بھائی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے یہاں اور اعلان کریں گے کوئی شخص ہم سے ملے بغیر نہ جائے، مسافہ کیے بغیر. تم کھڑے ہو جانا اور بس تم مسافہ جو کرتا رہے تم کہتے رہنا نہیں نہیں، اور جب وہ ڈاکو مسافہ کرے تو تم خاموش ہو جانا، نہیں نہیں کہنا. اس نے تو کہا نا نام لینے کے بارے، نام نہیں لینا، بس تم خاموش ہو جانا. ہم اسے پکڑ لیں گے، دھر لیں گے اسے. تو جناب وہ اسی طریقے سے امام صاحب رحمہ اللہ جمعے کو اعلان ہو گیا کہ بھائی جمعے کی نماز پڑھائیں گے. پھر اعلان فرمایا کہ کوئی شخص بھی ہم سے ملے بغیر نہ جائے، ہم سے مسافہ کر کے جائے. نماز کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو گئے، لوگ ملتے رہے. جیسے ہی یہ کہتا رہا نہیں 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 کہتا رہتا تھا، لوگ جاتے رہتے تھے. وہ ڈاکو نے جب مسافہ کیا تو یہ خاموش ہو، اس نے نہیں کہا، انہوں نے پکڑ لیا. امام صاحب رحمہ اللہ کی ایک شان تھی، دنیاوی وجاہت بھی اللہ نے بڑی عطا فرمائی تھی. اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ سارا مال نکلوایا اور اسے دلا دیا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ ضعیف تعلق بھی اہل اللہ سے ہو تو وہ بھی نفع سے خالی نہیں. دینی نفع تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیاوی نفع بھی پہنچتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بھی سکون نصیب ہوتا ہے، دنیا کا بھی سکون نصیب ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کچھ لوگ بیت ہو گئے، مالکان تھے فیکٹری کے. آئے دن ان کے ملازمین میں جھگڑے ہوتے تھے اور پھر فیکٹری بند ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے. وہ وہاں کچھ ایسی سیاست تھی. تو بہرحال حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے دعا کے لیے، بس وہ پھر بیت ہو گئے ہیں. بیت کیا ہوئے کہ سال ہا سال پھر گزر گئے، وہ سارے فیکٹری کے جھگڑے ختم. اب سارے ملازمین مسخر ہو گئے، خود بخود مسخر ہو. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ویسے کہتے ہیں ارے بھائی اللہ والوں سے تعلق تو کر لیں گے لیکن تعویذ کی بھی تو ضرورت پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. گناہوں سے بچ جائیں، خود ہی یہ جنات بھی مسخر ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح تعلق حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اہل اللہ سے تعلق فرض عین ہے، اور اس تعلق کے بعد بھی فضل ہی تعالی کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا.